لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیج محمد والے عزاداران سید الشہداء ایام عزا ہیں اور ماہ سفر شروع ہو گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب یہ لٹا ہوا کاروان شام پہنچ چکا ہے اور وہ رستے کی مصیبتیں اور مشکلات جنہیں ہمیں چند دنوں میں بیان کرتے رہے اب اپنے اوج پہ پہنچ کر شام میں آئی ہے، اور شام کی وہ مصیبتیں کہ جس کا ذکر ہوتے ہوئے میرا چوتھا امام کئی سال گریا کرتے رہا۔ یقیناً یہ مشکلات ہمارے لیے بیان کرنا اتنی سخت نہیں ہوتی، لیکن یہ مشکلات جن پہ گزری ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ یہی غم کھا گیا تھا سید السجاد کو کہ شام میں جو ہوا وہ بہت سخت تھا اہل خانہ کے لیے، اہل حرم کے لیے۔ بہرحال انہی چند ایام میں جو بھی ہمارے غرائض ہیں اغراض ہیں وہ آپ کے ذہن عالی میں منتقل کرنے ہیں۔ بہرحال آج مجلس کافی تاخیر ہو گئی، کوشش ہوگی انشاءاللہ کل جو معینہ وقت ہے اس پہ جو ہے وہ انجام دی جائے۔ عزیزان محترم، کربلا اپنے دامن میں پوری ہستی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ کربلا کو ہر سال بیان کرتے رہیں، ہر سال کتابیں لکھتے رہیں، ہر سال قلم چلتے رہیں، مگر پھر بھی کربلا پرانی نہیں ہوتی۔ کربلا ہر سال تازہ ہو جاتی ہے، اور اس کی تازگی کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہدف زمانے اور مکان پر محیط نہیں تھا، بلکہ وہ قیامت تک کے لیے معرکہ تھا جس کے لیے امام کربلا پہنچے ہیں۔ بہرحال ہمیں بھی مختلف زاویوں سے کربلا پہنچنا ہے۔ اصل ہماری گفتگو کا مقصد کربلا پہنچنا ہے، اور جب ہم کربلا پہنچیں گے تب ہی ہم ظہور کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ بغیر کربلا کے ظہور تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ خود امام جب ظہور فرمائیں گے تو امام کعبہ کی دیوار کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے تو امام جب اپنا تعارف کروائیں گے تو یہی کہیں گے اہل عالم میں حسین کا فرزند ہوں۔ تو یعنی امام حسین کو دنیا پہچان چکی ہوگی، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پوری دنیا کو امام حسین کی شخصیت سے آشکار کریں کہ امام کی شخصیت کیا ہے، اور اس باطن میں جو چھپا ہوا معاملہ ہے
اس کی طرف بڑھیں۔ بہرحال یہ چند روز میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اذان عالی میں ان مطالب کو جو ہے وہ منتقل کیا جائے کہ جو بہرحال خود ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے۔ آج میں ایک حدیث کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں جہاں تک وقت میں گنجائش دی بیان کروں گا۔ حدیث جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ امام فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں یا جس کے پاس ہماری اور اہل بیت کی محبت کا رزق ہوتا ہے، خدا اسے 10 دنیاوی اور 10 اخروی خصلتوں سے نوازتا ہے۔ یعنی جس کے پاس یہ رزق ہوتا ہے اسے خدا یہ خصلتیں، یہ خصوصیتیں عطا کرتا ہے، اور جس کے پاس یہ محبت ہو اسے ذرا برابر یہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، ذرا برابر بھی شک نہ۔ عزیزان محترم، یہ جو رزق ہے، یہ رزق جسے ہم سمجھتے ہیں، جسے دنیا سمجھتی ہے، یہ ظاہری رزق ہے۔ ایک رزق باطنی ہے، اور وہ باطنی رزق سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ بہت ساری زندگی میں ہم لوگ گلا شکوہ کرتے ہیں، پروردگار تو نے اس کو یہ دے دیا، تو نے اس کو یہ دے دیا، یہ دے دیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو اتنا اس کو دیا ہے یہ اس کی آزمائش کے لیے پروردگار نے دیا ہو، یہ اس کی ظاہر ہے، لیکن ہو سکتا ہے بہت کچھ اور ہو جس سے وہ محروم ہو اور اسے عطا نہیں کیا گیا۔ شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں آتا ہے، امام سے کہتا ہے مولا مشکل میں ہوں، تنگ دستی ہے، فقر ہے، اور ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، صحیح کہتا ہے، نہیں خالی ہاتھ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ کہا مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مولا کہتے نہیں ایسا نہیں ہے، تمہارے پاس ہے بہت کچھ۔ کہا مولا میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اچھا پھر ایک معاملہ کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا ہماری محبت کے بدلے میں دنیا کی کوئی چیز خریدو گے؟ کہا مولا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی محبت کے بدلے میں پوری دنیا بھی آ جائے۔ تو کہا پھر تم فقیر کہاں ہوئے؟ تم تو دنیا کے سب سے امیر شخص ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رزق ایک اور بھی ہے، اور وہ رزق باطنی ہے۔ وہ رزق ہمارے پاس کتنا ہے؟ ظاہری رزق تو ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں اللہ تو دیتا ہے، خدا نے جتنا لکھا ہے سب کو ملتا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ باطنی رزق کس کو کتنا ملا تاریخ میں، اور ہمارے پاس یہ رزق کتنا ہے؟ کیونکہ یہی وہ رزق ہے جو کہ رشد کرتا ہے، جو انسان کو ارتقا دیتا ہے، جو انسان کو سلمان و بوزر و کمبر بنا دیتا ہے۔ بھائی ان کے پاس کیا تھا؟ اور کوئی ظاہری بہت سارے خزانے تھے؟ نہیں، کوئی چیز ایسی تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ وہ رزق، اسی رزق کو عزیزان محترم ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ خوب ہم سمجھیں کہ یہ ہم سے کیا تقاضا کیا گیا ہے۔ ہم ظاہر ہے دنیا میں انسان مادے میں ہے، میٹلسٹک ورلڈ میں رہتا ہے اور کھو جاتا ہے۔ انسان اسی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بھی ناپتا ہے، تولتا ہے، سامنے والے شخص کو بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی اسی چیزوں سے ناپتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کتنی ہے، گھر کتنا ہے، گاڑی کتنی ہے، کپڑے کتنے ہیں، لباس کتنے ہیں۔ خوب یہ ظاہر ہے، خوب برا نہیں ہے، خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے، جتنی آپ کو حیثیت ہے، جتنی آپ کے پاس ہے، جتنی آپ کا سٹیٹس ہے، بہرحال آپ اس کے حساب سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اس کے خرچ کرنے میں بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ اگر آپ اپنے اوپر خرچ کریں گے تو امام کا قول یاد آ جاتا ہے کہ اس دنیا کا کیا کیا جائے جس کے حلال پہ حساب، حرام پر عذاب ہے۔ حلال پہ حساب ہے، بھئی آپ نے یہ کمایا، کہاں سے کمایا، کتنا خرچ کیا، کہاں خرچ کیا۔ تو اگر اس ظاہری کو بھی باطن میں کنورٹ کرنا ہے تو پھر ہم اس کو بھی وہاں خرچ کریں جہاں وہ چاہتا ہے۔ بھئی حدیث ہے کہ جو تمہارے پاس رہے گا اس کا حساب کتاب ہے، وہ ختم۔ لیکن جو تم نے خدا کو دے دیا، خدا کی راہ میں دے دیا،
انفاق کر دیا، دے دیا، وہ باقی رہ جائے گا۔ اب ہم کتنا اس ظاہر سے بھی اس کو دیتے ہیں، اس کے لیے دیتے ہیں، اپنے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے، گھر بنائے، چیزیں بنائے، لیکن کتنا ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ عزیزان محترم، آخری زمانہ ہے، آخری زمانہ ہے، آخری زمانے میں مختلف امتحانات ہیں، اور سب سے بڑا امتحان بعض علماء بیان کرتے ہیں آج کے دور میں، وہ کیا ہے؟ وہ مساوات کا ہے، وہ برابری کا ہے۔ یعنی خدا نے آپ کو کچھ دیا ہے، اس کچھ سے آپ کتنوں کو بانٹتے ہیں۔ ابھی بولو بعض اوقات انسان جذبات میں ہوتا ہے، او جان دے دیں گے مولا، ہم جان دے دیں گے، وہ جان نہیں مانگ رہے آپ سے، مال مانگ رہے، مال دو، مال دو، مال نہیں نکلتا۔ کیوں؟ میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ بھائی یہ کب کہہ رہے ہیں آپ سب کا ویسا دے دیں؟ آپ کے پاس جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کا نہیں ہے۔ جو آپ کو اللہ نے جتنے آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کا ہے، باقی آپ کا نہیں ہے۔ ڈھونڈو، یہ کسی اور کے حصے کا خدا نے تمہیں دیا ہوا ہے، اور یہ سخت ہے جانے محترم۔ آخری زمانے میں امتحان ہی یہی ہے۔ جیسے آج دنیا کی سچویشن ہے، وائرس کی وجہ سے بہرحال کتنے لوگ فائنینشلی مشکلات کا شکار رہے، کتنے وائٹ کالر لوگ جو بول نہیں سکتے تھے مشکلات کا شکار رہے۔ یقیناً آپ نے مدد کی، لوگوں نے مدد کی ہوگی، لیکن یہی وہ وقت ہے اس امتحان کو پورا کرنے کا کہ اگر آپ کے پاس 2 دسترخوان پر چیزیں تھیں تو آپ نے اس ایک کو کم کر جس کے دسترخوان پہ کچھ نہیں ہے وہاں جا کے رکھا یا نہیں رکھا۔ کتنا آپ پریشان ہوئے آج خود اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے اقربا میں، کہ کیا ان کے گھروں میں چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ خوب یہ کیسے ہم بنے، اور ہم مانتے کس کو ہے کہ جب ساحل آتا ہے اور ریت پہ لکھتا ہے مولا میرے پاس صرف میری عزت بچ گئی ہے اور میں مقروض ہوں، تو اس عزت کا خریدار میں نے صرف آپ کو پایا۔ دوسرے امام کے پاس شخص آیا، امام نے دیا، اور امام کہتے ہیں تو اور اچھے وقتوں میں آتا تو ہم تجھے اور دیتے، لیکن یاد رکھنا اپنی عزت کبھی کسی کو نہیں بھیجنا۔ امام کیسے دے رہا ہے؟ سائل آتا ہے سید الشہداء سے مانگتا ہے، امام دروازے کے پیچھے سے دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ دیتے وقت اس کی آنکھوں کی شرمندگی نہ دیکھوں۔ کہاں ہے یہ سب؟ یہ روایتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ حدیث کس کے لیے؟ یہ واقعات کس کے لیے ہیں؟ اگر میں عمل نہیں کروں گا تو کس کے لیے یہ سب؟ عزیزان محترم، یہی زندگی کی خاصیت ہے۔ ہم بعض اوقات اہل بیت کی بہت سی چیزیں تو ہاں ہے، لیکن جب اپنے عمل پہ آتے ہیں تو اہل بیت ہے ہی نہیں۔ آپ اس گھرانے کو دیکھیں، اس گھرانے کی شادیوں کو دیکھیں، ان کی شادیاں دیکھیں۔ پوچھا رسول خدا نے جب اپنی بیٹی کی گھر آئے، شادی کے بعد، ازدواج کے بعد ان کے گھر آئے، دیکھا بیٹی پرانا لباس پہنی ہوئی ہے۔ کہا بیٹی نیا لباس کیوں نہیں پہنا ہوا؟ کہا بابا پہنی ہوئی تھی، سائل آیا تو دے دیا۔ کہا تو بیٹی پرانا دے دیتی۔ کہا بابا آپ کی بیٹی ہوں، آپ سے جب کسی سائل نے مانگا تھا تو آپ اپنا پیراہن اتار کے دے دیتے تھے اور خود کچھ کمبل اوڑھ کے گھر آ جاتے تھے۔ اب میں آپ سے بڑھ تو نہیں سکتی تھی تو میں نے اپنا نیا لباس دے دیا۔ کہاں ہے یہ سیرت آج ہماری زندگی میں؟ عزیزان محترم، بڑی بڑی باتیں تو ایسے میں کرنا نہیں آتی، ہم تو ایسی سادی سی باتیں کرتے ہیں۔ جب تک گھر وہ نہ ہو جیسا وہ چاہتے ہیں تو یہ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ کیا کہا کہ جس کے دل میں ہماری محبت ہو، یہ ایسا رزق ہے جس دنیا کا کوئی رزق اس جیسا نہیں۔ اور دوسرا واقعہ استاد بیان کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا خدا مجھے تیرا روئے زمین پر جو تیرا بہترین بندہ ہے تو مجھے وہ دکھا۔
خدا نے دکھایا، حضرت جبرائیل لے گئے، دیکھا ایک شخص جزام میں، بیماریوں میں مبتلا رکھا ہوا، خدا کا شکر کر رہا ہے، خدا کا شکر کر رہا ہے۔ یہ سمجھے کہ شاید پتہ نہیں کوئی ہوگا، پتہ نہیں اس کو کیا دیا ہوگا جو خدا کا بندہ ہو، اور اس پہ بھی حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں اس کی آنکھیں لینے آیا ہوں، مریض ہے، بیمار ہے، سب مشکلات ہیں، اور خدا کو کہہ رہا ہے خدا تو بہترین فیصلہ کرنے والا، خدا تیرا شکر۔ جبرائیل نے آنکھیں لے لی، اس پہ بھی اور شکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے بھائی کیا معاملہ ہے، تم مجھے بتاؤ، میں مستجاب، میں مستجاب الدعویٰ ہوں، میں جو دعا کرتا ہوں پوری ہوتی ہے، تمہاری کیا مشکل ہے؟ کہا مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، میں راضی ہوں جس پر میرا رب راضی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی وہ رزق، رضا، کہا وجہ کیا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو تیرے پاس ہے کہ تو اتنا شکر کرتا ہے کیا تیرے پاس؟ کہا کہ اس پورے دیہات میں کوئی بھی خدا کو نہیں مانتا، خدا نے اپنی محبت صرف مجھے دی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، خدا نے اپنی محبت مجھے دی ہے، کسی کو نہیں دی، تو میں کیوں نہ اس کا شکر کروں؟ جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ کیا ہے؟ رزق باطنی۔ یہ رزق میری زندگی میں کہاں ہے؟ میری تو دعائیں ہوتی ہیں مجھے گھر دے دے، گاڑی دے دے، وہ مانگے، اچھی بات ہے، مانگے، یہ مل جائے، بینک بیلنس اتنا ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اچھی بات ہے، لیکن کبھی مانگا خدا مجھے رات کی تنہائی میں مناجات سکھا، مجھے لمبے سجدے عطا کر، مجھے قرآن کی تلاوت میں لذت دے۔ کیا ہے میرے پاس؟ پھر میں کیسے کہتا ہوں کہ میرے دل میں ان کی محبت ہے؟ وہ کون ہے؟ خدا جب ان کی تعریفیں کر رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے نا یہ ذکر ہے، اذکار ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم ہیں۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ تو کیا فرمایا امام نے؟ کہا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں۔ ہم اللہ کا ذکر ہے، یعنی ہمارا ذکر کرو گے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ لیکن ذکر عزیزان محترم، یہ ذکر کہاں ہے؟ یہ جو ذکر ہے، یہ ذکر کہاں ہے ہمارے پاس؟ کتنا ذکر ہم کرتے ہیں؟ کون سا ذکر ہے جو کائنات میں ہو رہا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ دنیا، کائنات، زمین، آسمان کیا کر رہی ہے؟ تسبیح کر رہی ہے۔ کس کی تسبیح کر رہی ہے؟ خدا کی۔ کس نے سکھائی؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار نے جب امتحانات لینے تھے چیزوں کو خلق کیا نور کی حالت میں، کہا خالق نے ہمیں نور کی حالت میں عرش پہ خلق کیا، ہم عرش پہ نور کی حالت میں تھے۔ جب ملائکہ نے ہمیں دیکھا، اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتے ہم نے تسبیح اور تمجید شروع کر دی۔ ہماری تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیحاں پڑھنا شروع کی۔ اب سمجھ میں آیا جو کائنات تسبیح پڑھ رہی ہے،
وہ کس نے سکھائی؟ اللہ نہیں نہیں سمجھ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند السلام اللہم صلی علی محمد یہ انہوں نے سکھائی ہے تسبیحاں. آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اس میں کہ تہجد کی نماز پڑھنے نجف میں تھوڑا باہر نکل جاتے تھے نخلستان کی طرف اور 1 گھنٹہ تہجد پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب میں نماز پڑھتا تھا تو دنیا منقطع ہو جاتی ہے, جو میرے اطراف ہے وہ سب تعلق ختم ہو جاتا ہے اور جو کائنات میں ذکر ہو رہا ہے وہ مجھے سنائی دیتا تھا. یسبح للہ تسبیح, سب تسبیح پڑھ رہے ہیں, سب تسبیح, ہمارا وجود تسبیح پڑھ رہا ہے, ہمیں آواز نہیں آتی. ہمارا قلب, ہماری رگیں, ہمارا ہر چیز تسبیح پڑھ رہی ہے, پتھر پتے ہر چیز تسبیح پڑھ رہی ہے, ہمیں نہیں آتی آواز. کیوں؟ کیونکہ ہم غافل ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, اس کا دوست کہیں جاتا تھا ذکر سیکھنے اپنے استاد کے پاس, تو اس نے کہا میں بھی جاؤں گا. کہا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا درس. کہا نہیں میں جاؤں گا. زبردستی چلا گیا, درس میں بیٹھے رہے. 5 منٹ گزرے, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, 25 منٹ, 30 منٹ. دیکھا کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا, سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کہہ رہا یہ کیسا درس تھا, بڑا عجیب سا. درس ختم ہو گیا, باہر نکلے. وہ جو استاد تھے وہ آگے آگے جا رہے تھے, یہ بھی اسی راستے پہ چلا. تھوڑی دیر چلا, اس نے دیکھا کہ کنارے پر سڑک کے جو پتے ہیں وہ تسبیحاں پڑھ رہے ہیں. تو استاد نے مڑ کے کہا ابھی بھی کسی اور درس کی ضرورت ہے؟ یعنی حجابات کو ہٹا دیا. عزیزان محترم, ہم حجاب میں گھرے ہوئے, کیا کریں کہ یہ حجاب ہٹے, ہمیں بھی یہ تسبیح آواز آئے, ہمیں بھی تو تسبیح سنائی دے, ہمیں بھی یہ ذکر سنائی دے نا جو کائنات میں ہو رہا ہے. ایسے ہی مر جائیں گے, بغیر ذکر سنے مر جائیں تو کہاں جائیں گے؟ وہاں معاملہ بھی کچھ اور ہے, وہاں بھی معاملہ ایسا نہیں ہے, وہاں معاملہ اس سے خطرناک ہے. اگر یہاں ذکر سمجھ میں نہیں آیا تو وہاں تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے. رجب علی خیاط کہتے ہیں میں قبرستان گیا, اور رجب علی خیاط آپ کو پتہ ہے عالم برزخ کھلا ہوا تھا. دیکھا میں نے ایک قبر میں ایک نورانی سا چہرہ جوان ایک قبر کے اندر چلا گیا, اور تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ بڑی خوشبو ہے قبرستان میں. پھر دیکھا تو ایک سیاہ رنگ کا کتا, اس کی وجود سے اتنی بدبو تھی, وہ بھی اسی قبر میں چلا گیا. کچھ دیر بعد وہ جو اندر جوان گیا تھا بری حالت میں باہر آیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے اس قبر میں؟ کہا کہ میں اس کا نیک عمل تھا, میں اس کی قبر میں اسے بچانے گیا تھا, لیکن اس کا برا عمل مجھ سے زیادہ تھا, وہ قبر میں آ گیا اور اس نے مجھے باہر نکال دیا. قبرستان ہے, اصل برزخ ہے, عالم برزخ ہے. ہم خود اس کو بنا رہے ہیں اپنی زندگی میں, وہ بن رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مریں گے تو جائیں گے, نہیں ہے, ابھی موجود ہے. میرا بھی برزخ ہے, آپ کا بھی برزخ موجود ہے. آپ میرا برزخ نہیں دیکھ سکتے, میں آپ کا برزخ نہیں. ہو سکتا ہے لوگ بیٹھے ہوں جو میرا برزخ دیکھ رہے ہو, میں نہیں دیکھ سکتا آپ کا برزخ. کیوں؟ کیونکہ میری آنکھ میں پردہ ہے غفلت کا. جن کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ سب دیکھ لیتے ہیں. اسی لیے دعا عرفہ میں میرے مولا نے فرمایا اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. تو کون سی آنکھ ہے؟ یہ تھوڑی دیکھے گی, یہ باطن دیکھے گا. تو اب میرے باطن میں کیوں نہیں دیکھ پا رہا میں؟ کیا رکاوٹیں ہیں عزیزان محترم؟ بہرحال حدیث کہتی ہے کہ 10 خصلتیں دنیاوی ہیں کہ جس کو محبت یا رزق باطنی ہو خدا دیتا ہے. دنیاوی پہلی خصلت کیا ہے؟
کہ وہ شخص زاہد ہوتا ہے، زہد اختیار کرتا ہے۔ زاہد کی تعریف کیا ہے؟ زاہد کی تعریف جو ہم لوگ دنیاوی طور پہ کرتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ دے آدمی، کنارے پہ چلا جائے، وہ زاہد ہے، جبکہ یہ تعریف نہیں ہے اس کی۔ زہد کی تعریف یہ نہیں ہے کہ دنیا ترک کر دو، بلکہ دنیا ہو، دل دنیا میں نہ ہو۔ زہد کی تعریف یہی ہے عزیزان محترم۔ روایات یہی کہتی ہیں کہ زہد یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں مل جائے تو تمہیں خوشی نہیں ہو، تمہارے چہرے پر مسکراہٹیں نہ ہو، اور دنیا کی کوئی چیز تم سے چھن جائے تو تم پر کوئی حزن طاری نہ ہو، کوئی غم طاری نہ ہو۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اب ظاہر لفظوں سے تو نہیں معاملہ، جب تک ہم اپنے آپ پر اپلائی نہیں کریں گے۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہمیں جب کچھ ملتا ہے ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں جب کچھ ملتا ہے ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کوئی اچھی چیز مل گئی، کوئی زیادہ پیسے مل گئے، کوئی اچھا کپڑا مل گیا، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اور جب کھو جائے کوئی چیز، چھن جائے کوئی چیز، تو کتنا غم ہوتا ہے۔ نوکری چلی گئی، موبائل کھو گیا، کھویا نہیں، اسکرین ٹوٹ گئی خالی، پھر کیا ہوتا ہے؟ کتنا انسان جڑا ہوا ہے، اٹیچ کتنا ہے۔ دنیا ہے نا بھائی، دنیا یہی ہے آج کل، تو دنیا یہی ہے، سب کچھ کانٹیکٹ چلے گئے، سب اڑ گیا۔ کیوں؟ دل یہی ہے۔ اب جب دل اس سے نہیں چھوٹ رہا تو جان سے کیسے چھوٹے گا؟ یہی ٹوٹنے میں دل ٹوٹ جاتا ہے، تو کیسے ہم، آپ بتائیں نا، کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تعریفوں کو سمجھ نہیں پائے۔ مجھے بتائیں، تھوڑی سی گفتگو تھوڑی سی مشکل ہے، آپ بہت گفتگو سنتے رہتے، اور اب ظاہر ہے جو گفتگو میں وہاں کر رہا ہوں وہ تو یہاں نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا یہاں آئے ہوئے ہیں، ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا، یہ بڑی مشکل ہے۔ وہ پڑھوں گا، بولیں تو مولانا وہاں بھی پڑھا تھا، تو یہاں کچھ اور ہی پڑھنا ہے، میں نے ظاہر ہے، تو اب یہاں فلیور الگ ہے، وہاں فلیور الگ ہے، تو الگ الگ فلیور آپ کو سننے ہیں، آپ ادھر بھی آئیں ادھر بھی آئیں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صلوات بھیجتے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، خوب یہ کیسے چھٹے کہ کچھ ملے خوش نہ ہوں، کچھ چھن جائے کچھ فرق نہ پڑے؟ یہ ہے زاہد، زاہد اسے کہتے ہیں۔ اور یہ زاہد تقوی کی فارم ہے۔ تقوی پہلی چیز ہے، پھر ورا ہے، پھر زہد ہے۔ زہد بالکل اوپر ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے تقوی کی۔ یہ میری زندگی میں پریکٹس کریں، جانے محترم، کب کریں گے پریکٹس؟ پہلی خصلت ہے یہ، آپ سمجھ نہیں، میں آپ کو لا کے پھنسانا کہاں چاہ رہا ہوں۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، خدا اس کو 10 دنیاوی خصلتیں دیتا ہے۔ پھنسا رہا ہوں میں آپ کو، یعنی آپ کو سمجھا، مولانا بڑی خوش باتیں کر رہے ہیں، خوش نہیں کر رہا، پھنسا رہا ہوں میں آپ کو۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ یعنی جس کے دل میں یہ رزق باطنی ہے اسے 10 خصلتیں دنیاوی، پہلی خصلت زہد ہے پہلی ہی نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی میں تو نہیں کہہ سکتا خدا نہ خواستہ یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے صحیح ہونا ہے، مجھے ٹیوننگ کرنی ہے کہ کہیں گڑبڑ ہے، کہیں مشکل ہے، میں صحیح نہیں کروں گا، کون صحیح کرے گا؟ کہاں صحیح کرے گا؟ کون صحیح کرے گا؟ تو ہمارے پاس تو دیکھیں کوئی اور در ہے نہیں سوائے اسی در کے، تو پھر ہم اسی در پہ چلیں، آپ ہی لے کے جائیں۔ تو یہی کہا نا کہ جس کو یہ سب مل جائے اور جس کو محبت ہو اسے شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جنت نہیں جائے گا۔ تو جنت کہاں جائیں؟
تو کہا وہ جو حرم ہے سید الشہداء کا، اس کا ایک حصہ ایسا ہے جو خود بہشت ہے، جو جنت ہے، اور جنت یہی ہے، جانا نہیں ہے، یہی جنت ہے، بس اس باطن حرم میں داخل ہونا ہے۔ حرم ہے لیکن اس کے باطن میں داخل ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے، یہیں چلے جاؤ گے، ابھی وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، رضوان ہے، جنت کا بھی سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ روز قیامت سب سے بلند جو بہشت میں مقام ہے نا، وہ اصحاب امام حسین کا ہے، سب سے بڑا مقام، یعنی ایسا مقام ہے کہ جس مقام کو جب تعریف کرتے ہیں تو کیا مقام ہوگا؟ یہ سارے صحابی، یہ سارے شہداء کربلا کے ہر وقت پورے وجود سے امام کے نور کو دیکھ رہے ہوں گے، امام کے نور کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اتنے محو ہوں گے کہ جنت کی باقی نعمتیں یہ تمنا کریں گی کاش ہمیں دیکھ لیں، کاش سے ہمیں دیکھ لیں، مگر یہ نگاہ نہیں ہٹائیں گے۔ کیا ہے مولا، ایسا کیا ہے؟ کہا ہماری وادی میں آؤ، ہمارے حرم میں آؤ، ہمارے باطن کی طرف متوجہ ہو، ہم تمہیں یہاں لے آئیں گے۔ عزیزان محترم، معاملہ سنگین ہے، معاملہ ہم مادے میں پھنسے ہوئے ہیں نا، ہم تو ظاہر ہر چیز کو مادے سے چیک کرتے ہیں، بیلنس کتنا ہے، یہ کتنا ہے، وہ کتنا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کتنے کا، وہ کتنے کا، کتنا یہ ہوا، اتنا ہی، ہر چیز ہم ایسے ہے۔ ادھر معاملہ کچھ اور ہے، ادھر معاملہ باطن میں ہے، اندر ہے۔ کیا ہے ایسا کہ زہیر ابن کین جب حضرت مسلم کی شہادت ہوئی تو امام نے کہا کہ یہ سب ہونا ہے، جانا ہے تو جاؤ۔ تو زہیر کیا کہتا ہے، یعنی واقعاً زہیری ہونا چاہیے انسان کو۔ کیا کہتا ہے زہیر؟ کہتا ہے مولا اگر دنیا کی نعمتیں، ساری نعمتیں، دنیا کی عیش عشرتیں اگر دائمن ہوتی، ہمیشہ کے لیے ہوتی، یعنی کیا؟ یعنی کبھی بڑھاپا نہیں آتا، کبھی بیماری نہیں آتی، کبھی جوانی ختم نہ ہوتی، کبھی کوئی جوان بچہ نہ مرتا، کبھی مال ختم نہیں ہوتا، یعنی جتنی عیشیں ہیں ہر وقت رہتی، تو بھی ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ عظمت سرکار سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین سید شباب اہل الجنہ، بلند سلام۔ عزیزان محترم، یعنی کیا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو مل جائے تو جو بھی دنیا میں ہو، ادھر ہو ادھر ہو، اس عالم میں ہو، نہیں چاہیے، امام چاہیے، امام۔ یہ ہے کربلا، یہ لے کے جاتے ہیں، یہ لے کے آتے ہیں۔ کیا تھے پہلے؟ کو بڑے بڑے لوگ تھے؟ نہیں، جیسے بھی تھے، جب یہاں آئے تو پھر سلام کر رہے ہیں ہم لوگ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اولاد الحسین۔ کیوں؟ یعنی کچھ ایسا کیا ہے کہ ساری خصلتیں اپنے اندر جمع کر لی۔ کربلا اس لیے منائی جاتی ہے، عزاداری اس لیے کی جاتی ہے، اس لیے ماتم گریہ، مرثیہ، سلام، مجلس۔ کیوں؟ اس وادی میں آؤ، اس وادی میں جب آؤ گے تو خدا خود تمہیں ویسا بنا دے گا جیسا وہ چاہتا ہے، ویسا وہ چاہتا ہے۔ خوب یہاں مقام رضوان ہے، یہاں مقام رضا ہے۔ عزیزان محترم، آپ علماء کی زندگیوں میں دیکھیں کہ کیا مقام ملے ان کو۔ آیت اللہ عظمیٰ بہجت کہ تہجد کی نماز میں
اور نجف کے روزے میں، وطر میں، قنوت میں دعائے ابو حمزہ پڑھ رہے ہیں، دعائے ابو حمزہ پڑھ رہے ہیں قنوت میں. کیسے پڑھ رہے ہیں؟ یہاں تو پورے رمضان میں نہیں پڑھی جاتی. کیا اس کا مطلب ہے کوئی رزق ہے جو عطا ہوتا ہے جو ہمیں نہیں ملا ابھی تک. کیوں نہیں ڈھونڈتے ہم ان دنوں میں؟ کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ یہ دن وہی ہیں جب وہ عطا کرتے ہیں. ہم پتہ نہیں کن چیزوں میں لگ جاتے ہیں، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں. یہ سب اس لیے ہے کہ اس رزق سے دور کرو انہیں. اگر یہ پہنچ گئے کربلا تو ان کا آخری ظہور کر جائے گا. یہی ہے، وہ اس لیے ہمیں کربلا نہیں پہنچنے دے رہے. کیوں؟ کیونکہ آخری تبھی آئے گا جب یہ کربلا سمجھ جائیں گے، جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ امام ہی سب کچھ ہے، امام پر جان قربان کرنی ہے. مال بے ابی انتا و امی روحی لقل فدا. جب ہم سب قربان کریں گے تو امام آئے گا، اور یہ امام تک نہیں پہنچنے دے رہے. اسی وجہ سے سمجھیں اس باطن رزق کو کہ وہ دعائیں، وہ مناجات ہماری زندگی میں کہاں ہیں، اور وہ تنہائی، وہ خلوت کہاں ہے. آج دنیا آپ کے سامنے، آج دنیا جہاں یہ وائرس نے دنیا میں، خدا کرے کہ یہ وبا انسانیت سے دور ہو، لیکن بہرحال یہ عالمی سازش ہے. جس طرح بہرحال کانسپریسی تھیوری ساری اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بہرحال اتنی جلدی پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کرنا آسان نہیں تھا جیسے انہوں نے کیا ہے. پورے 4 بلین لوگوں کو 7 میں سے 4-6 بلین کو لاک ڈاؤن کر دیا، گھروں میں بٹھا دیا. گھروں میں بیٹھ جاؤ، کہیں کرفیو لگ گئے، کہیں کیا ہو گیا، فائن ہو گیا. کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ تاکہ جب تم گھروں میں بیٹھو گے تو پھر ہم سائبر ورلڈ سے تمہارے ذہنوں پہ حکمرانی کریں. سب آن لائن، کام بھی آن لائن، پڑھائی بھی آن لائن، ہر چیز آن لائن. کتنا آدمی پڑھتا ہے، کتنا باقی چیزیں دیکھی، کتنا یوٹیوب کا یوزر بڑھا ہے اس لاک ڈاؤن میں، کتنے نیٹ فلکس کے یوزر بڑھے ہیں اس لاک ڈاؤن میں، کتنا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہوا ہے. سب کو سمیٹ دو اور اپنی مرضی سے ان کے اوپر حکمرانی کرو. حکمرانی کر رہا ہو جیسا دل چاہ. ہمیں کیا پتا سڑکوں میں اٹلی میں کیا ہوا، اٹلی میں کتنے لوگ مرے، کتنے مرے، ہمیں کیا پتا. سب گھروں کے اندر تھے. جو یہ خود دکھائیں گے آپ کو ماننا ہے، جو آپ دکھائیں گے. ووہان میں وائرس پھوٹا، ٹھیک ہے، برابر والے صوبے تک نہیں گیا، دنیا کی پھیل گیا، اس صوبے میں، اس صوبے میں، ادھر 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 ادھر، وہاں سے دوسرے تک نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ یا بتایا نہیں ہمیں، یا ہمیں پتہ نہیں چلا. گیم سارا انہوں نے پوری دنیا میں پلٹا دیا. کیسے؟ میڈیا ان کی اپنی مرضی ہے، جو دل چاہے سے گائے، جیسے دل چاہے بتائے. بند کر دو، بارڈر بند کر دو، کوئی آئے نہ کوئی جائے. کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ کیوں کیا؟ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے ہم کیسے ان سب کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کوئی ایک آنے والا ہے، کوئی ایک آنے والا ہے. ان کو کیسے روکیں گے اس تک پہنچنے کے لیے؟ کتنی گھبراہٹ تھی انہیں اربعین امام حسین پر کہ 61 ہجری میں ایک آیا تھا کربلا. 3 کروڑ لوگ اس کے لیے جا رہے ہیں دنیا سے، کروڑوں کی تعداد. کس کے لیے؟ 61 ہجری میں ایک آیا تھا. اور وہ جو آج کا ہے، اگر وہ آ گیا تو یہ کتنے کروڑ اس کے پیچھے جائیں گے؟ عزیزان محترم، خوب یہ ظاہر ہے یہ پریشانی کیوں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو ایسے کچھ نہیں پتا ہوتا، ہمیں تو ایسے ہی نہیں پتا ملک میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کیا پتا ہو. گیم بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. یہ نہیں کہ بیماری نہیں ہے. آپ لوگ بولے بیماری نہیں، بیماری اپنی جگہ پہ ہے بیماری. لوگوں کو ڈیتھ ہوئی ہے، اپنا خیال کریں جتنا ہو سکتا ہے. لیکن بنایا کیا؟
سسٹم کیا ڈیزائن دیا، پروٹوکول کون دیتا ہے؟ کبھی یہ ماسک نہیں پہنو، کبھی یہ ماسک پہنو، کبھی ہاتھوں کی اتنی درد ہو، کبھی نہیں دھو، کبھی یوں نہیں جاؤ، کبھی یہ نہیں کرو. کون کہہ رہا ہے؟ کس نے دیے پروٹوکول سارے آپ کو؟ کون دے رہا ہے؟ وینٹیلیٹر آخری ٹائم ہوتا ہے جب بندہ مر رہا ہوتا ہے. انہوں نے پہلی وینٹیلیٹر پہ چڑھا دیا ساروں کو. گیم بہت بڑا ہے، جانتے ہیں کیسے روکیں اس کو. یہ اسی کی تو تیاری ہے. یہ جو تعلقات بہتر کر رہے ہیں آس پاس، یہ اسی کی تیاری ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ کہاں آئے گا، وہ کہاں آئے گا. عزیزان محترم، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھتے رہیں، خالی ٹی وی دیکھتے رہیں، خبریں دیکھتے رہیں، سو جائیں جا کے بس. تو کام کون کرے گا؟ کس نے کربلا سے اٹھے گا؟ کون کربلا سے؟ کون اپنے اندر ان خصلتوں کو ایجاد کرے گا جو آخری کے اصحاب میں ہونی چاہیے؟ کیسے ہوگا شخص؟ آیت اللہ عثمان بہجت بیان کرتے ہیں کہ تبریز کا مدرسہ تھا، وہاں پر ایک طالب علم کہتا ہے کہ میں نے رات کو اٹھا تو میں نے دیکھا کہ کمرے سے نا ایک روشنی، ایک نور آ رہا ہے، اور وہ جو مدرسے میں کام کرتا تھا اس کا کمرہ ہے، لیکن نور اس کے کمرے کا نہیں تھا، کوئی اور نور، اور وہ باتیں کر رہا ہے لیکن دوسری آواز مجھے نہیں آئی. کہا جب وہ روشنی ختم ہو گئی تو میں نے اس سے پوچھا کون تھا؟ اس نے بتایا نہیں. وہ ویسے ہی بہت کم بولتا تھا. میں نے کہا بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ نہیں بتایا اس نے. کہا اگر نہیں بتایا تو میں شور مچاؤں گا، طالب علم آ جائیں گے سارے. کہا اچھا ایک شرط پہ. کہا کیا؟ کہا جمعے تک کسی کو کچھ نہیں بتانا. کہا کیوں؟ کہا کہ امام کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا ہے اور امام نے مجھے کہا ہے کہ تم ہم سے آ کے مل جاؤ. کہا سادہ سا شخص. کہا جمعے کو میں چلا جاؤں گا لیکن بتانا نہیں. کہتا ہے میں اس کو دیکھتا رہا 1-2 دن، کوئی کام ایسا خاص کر، کوئی سادے سے کام، ویسی زندگی. جمعے کو اپنے لباس اس نے دھویا اور اچانک سے ظہر میں غائب ہو گیا. میں نے شور مچایا، سب آ گئے. میں نے کہا وہ نہیں ہے، چلا گیا. کہا کہیں باہر گیا ہوگا، ادھر گیا ہوگا. کہا نہیں. کہا وہ گیا، بلا لیا اسے امام نے. ہمیں کب بلائیں گے امام؟ آیا میں جانا بھی چاہتا ہوں یا نہیں جانا چاہتا؟ کبھی میں نے اپنے آپ کو اس قابل سوچا کہ مجھے امام بلائیں یا امام مجھ سے ملنے ہیں، میں امام کی زیارت کروں، میں امام کو دیکھوں؟ کبھی میں امام کی طرف متوجہ ہوا؟ کبھی کیوں؟ یعنی میں زندگی میں متوجہ ہوں امام کی طرف یا نہیں؟ میں کتنا امام کو یاد کرتا ہوں عزیزان محترم. یا لیتنی کنت معکم، کاش آپ کے ساتھ ہوتے کامیاب ہو جاتے، کاش ان کے ساتھ ہوتے. اچھی بات ہے، بولنا بھی چاہیے، روایت بھی ہے. لیکن اگر امام ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں کاش کرتے؟ اس کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ کاش مولا آپ مجھے نظر آ جائیں، کاش مولا میں آپ کے پاس چلا جاؤں. کیسے جاؤں؟ میں تو پھنسا ہوا ہوں عزیزان محترم، اپنی زندگی میں پھنسا ہوا ہوں. جب کوئی عالم کوئی کام کہہ دیتا ہے، ارے مولانا صاحب زندگی ہے، بڑا ٹریفک ہے، بڑا یہ مسئلہ ہے، آپ کو کیا پتا، نوکریوں کے مسئلے ہیں، گھر کے مسئلے ہیں، بچوں کے مسئلے ہیں. یقیناً مسئلے ہیں، لیکن آمادہ تو رہنا ہے نا. امام آپ کے سارے مسئلے ختم ہوں گے تو امام آئیں گے کیا؟ آپ کا مسئلہ ختم ہوگا تو ان کا شروع ہو جائے گا، ان کا ختم ہوگا تو ان کا شروع ہو جائے گا. تو کیا مطلب امام ہی نہیں آئے؟ کب آئیں گے امام؟ عزیزان محترم، خوب اس طرح تو کبھی بھی نہیں آئیں گے امام. اور امام آئیں گے تو کیا میری پریشانیوں کو دور کریں گے؟ میں امام کو کیوں بلاؤں؟ کہ میری مشکل حل ہو جائے؟ اس لیے یا دنیا کی مشکل حل ہو؟ میں تو اپنی مشکلات کے لیے بلاؤں گا نا، میرا مسئلہ حل کریں مولا، مجھے اس سے کیا دنیا والوں کا. تو اس کا مطلب ہے میں کربلا نہیں پہنچا. کربلا جو پہنچے تھے وہ اپنا سب چھوڑ کر آئے تھے، اپنی ملکیت، اپنی اولادیں، اپنا گھر،
سب چھوڑ کر آئے تھے، لینے کچھ نہیں آئے تھے، دینے آئے تھے۔ کربلا یہی تو درس دیتی ہے۔ ہم نے کربلا سے کیا درس لیا؟ عراق ایران کی جنگ تھی، 13 سال کا بچہ تہران پہنچا شمال سے، بسوں پہ دھکے کھاتا، کہاں پہنچا؟ پریزیڈنٹ ہاؤس۔ پریزیڈنٹ نکل رہا ہے، دیکھا شور ہے۔ پریزیڈنٹ کون ہے؟ سید علی خامنائی، اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے۔ نکل رہے ہیں، دیکھا شور ہے سیکیورٹی پہ، کہا کون ہے؟ کہا بچہ ہے۔ کہا پہلے کہتا ہے مجھے پریزیڈنٹ کی زیارت کرنی ہے، مجھے بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا وقت ہے، بلاؤ۔ کیا کہتا ہے؟ بچہ ہے، رو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا نام کیا ہے؟ نام بتایا۔ کہا کہاں سے ہو؟ کہا اس کی مادری زبان میں کچھ جملہ بولا، خوش ہو گیا۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ جو ممبر سے پڑھے جاتے ہیں مصائب کہ ایک 13 سال کا بچہ تھا اور اس سے پوچھا گیا موت تمہارے لیے کیا ہے، تو کہتا تھا کہ موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ کہتا ہے جو پڑھائی، تو کہتا ہے یا یہ مصائب بند کروا دیں یا پھر ہمیں جنگ میں جانے دیں۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا۔ کربلا یہ سکھا رہے۔ کہا نہیں چھوٹے ہو تم، ابھی اسکول جاؤ۔ کہا نہیں۔ کہا یا یہ مصائب بند کرائیں یا ہمیں جنگ میں جانے دیں۔ کہا لکھ کے دیا، کہتے اس کو بھیجو جہاں جاتا ہے بھیجو۔ شہید ہو گیا بعد میں۔ یہ ہے کربلا، 13 سال کا بچہ۔ شب عاشورہ جب سب کو ان کے مقام دکھا دیے تو یہ بھی ایک کونے میں بیٹھا ہے، منتظر ہے کہ میری بھی باری آئے۔ تو کہا چچا جان ہماری باری نہیں آئے گی؟ کہا نہیں۔ قاسم تم کیا؟ علی اصغر بھی جائے گا۔ علی اصغر بنی ہاشم ہے نا، باغیرت ہے، غیرت مند ہے۔ کیا کہا؟ کہا چچا جان یہ لائن خیموں تک آ جائیں گے؟ کہا نہیں قاسم، ہم خود علی اصغر کو لے کے آئیں گے۔ تو چچا نے پوچھا قاسم موت آپ کے لیے کیا ہے؟ بچہ بنی ہاشم کا جوان ہے، امام حسن کی اولاد ہے، ایسے نہیں کہا جملہ خامخواہ۔ کہا موت ہمارے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ اللہ، حقیقت ہے اس جملے میں، سمجھیں اس جملے کو جو سمجھ گیا وہ قاسم کو سمجھ گیا۔ روز عاشورہ آئی، ایک ایک کر کے گئے، آتے گئے جاتے گئے۔ یہ بھی بے چین ہے، جب جاتا ہے میری باری اجازت نہیں ملتی واپس، پھر گیا اجازت نہیں۔ خیمے میں آیا، ماں نے دیکھا، کہا قاسم کیا ہوا؟ ابھی تک تم گئے نہیں؟ کہا کیا کروں، چچا جانے ہی نہیں دے رہے۔ ماں کو یاد آیا کہ جب قاسم چھوٹا سا تھا اور امام حسن کا آخری وقت تھا تو سب کو باہر بھیج کر کہا تھا کہ قاسم کو بلاؤ، اور ایک تعویذ لکھا اور قاسم کو دیا۔ کہا کہ جب بہت مشکل آئے تو اسے کھول لینا۔ قاسم نے کہا اس سے بڑی مشکل تو کوئی نہیں ہوگی۔ بھئی قاسم 13 سال کا جوان ہے نا، 13-14 سال، تو ساری زندگی امام حسن امام حسین نے اور حضرت عباس نے اس بھتیجے کو ایسے پالا، کبھی مشکل ہی نہیں آئی۔ لیکن آج اس نے دیکھا کہ یہ وہ دن ہے، اس سے بڑی مشکل نہیں ہو سکتی۔ کھولا، کیا دیکھا؟ کہا بابا کا خط ہے، بابا نے لکھا۔ کہا قاسم جب دیکھنا تمہارے چچا کو اللہ اور رسول کے دشمن گھیر لیں
تو تم ان کا ساتھ دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو اتنا ان کے پاس جانا کہ وہ اجازت دے دیں تمہیں۔ ادب سکھا رہے ہیں، اتنا ان کے پاس جانا۔ ہاں زیادہ مت، اب جب قاسم نے خط دیکھا نا، قاسم کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، یعنی قاسم کو سمجھ میں آ گیا۔ اب قاسم کے کہتے ہیں چلنے کا طریقہ بھی بدل گیا۔ جب امام نے دیکھا نا اب قاسم آ رہا ہے، امام سمجھ گئے، امام سمجھ گئے کہ قاسم آخر دفعہ قاسم آ رہا، کہا چچا کا بابو نہیں پتا۔ عزیزان محترم، علماء پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب دیکھا ہوگا نا اپنے بھائی کا خط تو امام حسین کو بھائی یاد بڑا آیا ہوگا، بڑا یاد آیا، بڑا یاد آیا۔ کیا یاد آیا ہوگا؟ کچھ یاد آیا نہ ہو، مدینہ کا جلا ہوا دروازہ بھائی کے ساتھ ہے نا، بھائی کے ساتھ نہ جانے کیا کیا یادیں ہوں گی، یاد آیا ہوگا۔ باپ کا جنازہ بھی یاد آیا ہوگا، کلیجے کے ٹکڑے تشت میں آتے ہوئے بھی یاد آیا۔ مقتل کہتا ہے قاسم کو اتنا گلے لگایا اور دونوں چچا بھتیجے اتنا روئے، بے ہوش ہو گئے۔ مقتل کے جملے ہیں عزیزان محترم، اتنا گریہ کیا بے ہوش ہو گئے۔ اللہ، کیوں؟ بھائی کی نشانی ہے، بھائی کی نشانی ہے۔ ہاں زاداران محترم، قاسم تیار ہوئے، گھوڑے پر بیٹھے، اتنا جوان ہے کہ سوار کرایا گیا، نازک ہے نا، چھوٹا جوان ہے، بنی ہاشم کا چراغ ہے، بدن پہ ذرا نہیں آ سکتی تھی، ایسے ہی گیا قاسم۔ لیکن حسن کی اولاد ہے، علی کا پوتا ہے، لڑا عزیزان محترم، آپ سنتے رہتے ہیں مسائل، میں آپ کو زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا۔ لڑ کے تھک گیا۔ انہوں نے ہمیشہ بنی ہاشم کے جوانوں کو نا دھوکے سے مارا، یہ سامنے نہیں مار سکتے تھے، انہوں نے دھوکے سے مارا۔ یہی قاسم کے ساتھ کیا۔ کہتے ہیں کہ تلوار لگی، کہیں تیر لگا، قاسم توازن برقرار نہ رکھ پائے۔ قاسم کہتے ہیں کہ زین سے زمین پہ آئے۔ جب اس نے لائن نے وار کیا تھا نا، جس نے، اس نے چاہا کہ یہ جو گر رہے ہیں میں ان کی گردن جدا کروں۔ جیسے ہی بڑھا، امام حسین تیزی سے پہنچے، جیسے ہی پہنچے نا، اس لائن کا بازو قلم کیا۔ جب بازو قلم ہوا نا تو اس نے شور مچایا، بچاؤ بچاؤ۔ اس کے شور کی وجہ سے دشمن کے گھوڑوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ بس میں نے پڑھ لیا، بھگدڑ مچ گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ جب یہ دھواں سمٹا، اللہ، دھواں جب سمٹا تو قاسم کو دیکھا، دائیں پسلیاں بائیں، بائیں پسلیاں۔ مقتل کہتا ہے امام حسین پہنچے، قاسم کے بدن پر کہا، بیٹا قاسم، چچا کے لیے کتنا سخت ہے کہ آپ بلائیں اور میں نہ آ پاؤں۔ ہاں، قاسم کے جنازے کو اٹھایا، مقتل کہتا ہے ایسا سینے سے لگایا کہ
ہاں بس میں ایک جملہ کہوں گا عزاداران محترم، آپ نے سنا نا کہ جب یہ بدن گرا ہے تو گھوڑے ادھر سے ادھر ہوئے ہیں، یہ بدن وہ ہے کہ جب عصر عاشورا دوبارہ گھوڑوں کی نالوں کو تیز کیا گیا تو ایک ماں کو نہ بتایا گیا کہ کہیں اسے خبر نہ ملے کہ یہ میرے بیٹے کا بدن تو وہ بدن ہے جو 2 دفعہ پامال ہو رہا ہے۔